حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت عمر ابن العاص کے متعلق چند اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ فتح مکہ سے 6 مہینے پہلے یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے درمیانی عرصے کے اندر یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں کا ان کو مالک بنایا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا نا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، تو صحابہ کرام جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو مکہ والوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب یہ جو مسلمان حبشہ چلے گئے ان کو واپس لانا چاہیے، اور وہاں پر کس شخص کو بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں پر جا کر نجاشی بادشاہ سے بات کرے اور باتوں سے قائل کر کے ان کو واپس لے کر آئے۔ تو پورے مکہ والوں کو جو ہے وہ عمر بن عاص کے سوا کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا کہ جو اس موقع کے لیے بھیجا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے بھیجا بادشاہ کے پاس، نجاشی بادشاہ کے پاس۔ اس نے جا کر بادشاہ سے بات کی، اور بادشاہ سے بات کرتے وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں مکہ سے بھاگ کر، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے کہ حضرت جعفر نے پھر جو ہے نا وہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی تلاوت فرمائی اور ساری بات بھی بتائی کہ کس لیے آئے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ تو بڑا متاثر ہو گیا سورہ مریم کی تلاوت سن کر۔ اس موقع پر نجاشی بادشاہ نے کہا عمر بن عاص سے کہ عمر بن عاص تم آئے ہو، مکہ کے سردار کی حیثیت رکھتے ہو، سمجھدار ترین آدمی ہو، لیکن یہ جو تمہارے چچا زاد بھائی کا معاملہ نا، حضور کا معاملہ ہے، یہ اس قدر صاف ستھرا مجھے نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ تو عمر بن عاص تمہیں بھی چاہیے کہ میری بات پر عمل کر لو۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ نجاشی، کیا تمہارا واقعتاً یہ خیال ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہے؟ تو نجاشی بادشاہ نے کہا ہاں، مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہے، لہذا تمہیں بھی میری اتباع کرنی چاہیے۔ اسی موقع پر جو ہے عمر بن عاص کا جو ہے نا وہ دل جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو گیا تھا اسلام کی طرف۔ اس لیے بعض حضرات نے لکھا کہ اسی موقع پر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مدینہ آنے میں جو ہے نا وہ ہجرت سے 8 فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام حضور کے سامنے پھر پیش کیا تھا۔ اسلام پہلے سے لا چکے تھے۔ بہرحال یہ دونوں اقوال ملتے ہیں۔ اور جس دن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو عمر بن عاص کی دوستی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور تیسرے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ میں حضور کے پاس آتے ہیں، اور تینوں اکٹھے آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان تینوں کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ مکہ والوں نے اپنے جگر نکال کے تمہارے پاس بھیج دیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرسنالٹی، ان کی حیثیت کیا تھی مکہ والوں کے یہاں بھی، اور حضور کے دل میں بھی کیا حیثیت تھی ان کی، کہ حضور صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس خالد بن ولید آ گیا ہے، تمہارے پاس عثمان بن طلحہ آ گیا ہے، اور تمہارے پاس عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، اور یہ تینوں مکہ کے جگر کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل طور پر ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا تو آپ کو پتہ ہے، عثمان بن طلحہ بھی بہت بڑے بہادر تھے، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے پہلے سے زیادہ عزت سے نوازا ان کو۔ بلکہ ایک موقع پر آتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ عمر بن عاص تم لباس پہن کر آؤ اور اسلحہ لے کر آؤ، میں تمہیں امیر لشکر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے تو حضور فرماتے ہیں کہ عمر میں تمہیں امیر لشکر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور تم مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم سدا سلامت بھی رہو گے اس لشکر کے ساتھ جنگ کے اندر،
اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال غنیمت بھی تمہیں عطا فرمائیں گے، اور میری دلی چاہت یہ ہے کہ عمر تمہارے پاس کوئی دنیاوی لالچ، دنیاوی چیزیں بھی ہونی چاہیے، تمہیں مال و دولت بھی اللہ دے، یہ میری دلی چاہت ہے۔ حضرت عمر بن عاص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص نے مال و دولت کی خاطر تو اسلام نہیں قبول کیا، عمر بن عاص نے تو اللہ رسول کی رضا کی خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نیک آدمی دولت کو خرچ کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی اگر نیک آدمی کے ہاتھ میں دولت ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو عمر بن عاص کو حضور نیک آدمی شمار فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مارکے کے اندر آپ علیہ السلام ان کو بھیجتے ہیں، اور عمر بن عاص کی حیثیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک لشکر کے اندر آپ علیہ السلام بھیجتے ہیں ان کو، اور پھر وہ ایک لشکر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہوتے ہیں، عمر بھی ہوتے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہوتے ہیں، لیکن ان میں امیر لشکر سربراہ جو ہے وہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا جاتا ہے، وہ امیر لشکر ہوتے ہیں۔ کسی اختلاف کی بنیاد پر حضرت عمر کچھ ناراض ہوتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر عمر بن عاص سے ناراض نہ ہو، اگر اللہ کے نبی نے اس کو امیر سرپرست بنایا ہے، امیر لشکر بنایا ہے، تو کچھ دیکھ کر ہی بنایا ہوگا۔ یہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضور کا جب وصال ہو جاتا ہے، آپ اپنے وصال سے پہلے حضرت عمر بن عاص کو عمان شہر کا حاکم بنا دیتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت اور اندازہ اور ان کی ذہانت کی بنیاد پر حضور اپنی زندگی کے اندر عمان شہر کا ان کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا وصال شریف ہو جاتا ہے تو آپ کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس قدر فتنے شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 11 دستے مقرر فرمائے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے بعد ارتداد کی صورت اختیار کرنا شروع کر دی تھی، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو 11 لشکر بنائے اور 11 لشکروں کے امیر بنا کر مقرر کیا گیا ان کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ان کی امیری اور سرداری اور سرپرستی جو ہے وہ بھی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اور ابو بکر نے فرمایا کہ عمر تم قبیلہ خزاع کی طرف جاؤ گے، تو پھر وہ وہاں پر جا کر جہاد کرتے ہیں اور فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو قبیلہ خزاع کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر بھی ان کو قبیلہ خزاع کی طرف ایک طرح امیر لشکر بنا کر بھیجا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے اندر بھی یہ ایک امیری اور سرداری کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بعد جب سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر سیدنا عمر ابن العاص کو رضی اللہ تعالیٰ کو مصر کے لیے حضرت عمر بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور مصر پر جا کر جو ہے نا وہ اپنا معاملہ دیکھو اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص جب مصر جاتے ہیں تو مصر کو فتح کر دیتے ہیں اور فاتح مصر کا لقب پھر ان کو ملتا ہے۔ اور اس قدر پھر اپنا پیغام جب بھیجتے حضرت عمر کے نام کہ ہم نے مصر کو فتح کر دیا، حضرت عمر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جو پیغام لانے والا ہوتا ہے نا ان کو آپ بہترین لباس پہناتے ہیں، بہترین کھانا ان کو کھلاتے ہیں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حضرت عمر کے سارے جسم سے نظر آ رہا تھا کہ حضرت عمر بن عاص کی اس محنت کی بنیاد پر جو فاتح مصر وہ بنے ہیں، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ لہذا جب تک حضرت عمر کی زندگی رہی ہے، حضرت عمر کی ساری خلافت کے اندر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا مصر کے حاکم بن کر ہی رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر کے زمانے کے بعد آپ کے وصال کے بعد سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، تو سیدنا عثمان غنی کے پہلے 4 سال تک بھی حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ مصر کے حاکم ہی رہتے ہیں۔ 4 سال کے بعد پھر حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص کو مصر سے مدینہ طیبہ میں بلا لیتے ہیں اور ان کی جگہ پر کسی اور کو مصر کا حاکم مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ زندگی گزارتے ہیں۔
اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ فلسطین کے بھی حاکم بن کر رہتے ہیں، اور جب فلسطین کے اندر یہ حاکم بن کر رہتے ہیں تو وہاں بھی سرداری کے طور پر رہتے ہیں، لیکن سرداری کے باوجود یہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، بالکل تنہائی اور سادگی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تا وقت کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا زمانہ آتا ہے۔ تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کا جب خلافت کا زمانہ آتا ہے تو پھر حضرت عثمان غنی کی قتل کے اوپر جو مسلمانوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں نا، تو اس موقع پر پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص کو اپنے پاس بلاتے ہیں شام کے اندر، اور پھر وہ جب شام کے اندر آتے ہیں دوبارہ ان کو پھر مصر کا گورنر اور مصر کا حاکم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ شروع مکہ سے لے کر مکہ کے لوگوں کے اندر بھی جب یہ غیر مسلم تھے تب بھی یہ سرداری کی حیثیت سے اور سمجھدار ترین حیثیت سے سمجھے جاتے تھے، جانے جاتے تھے۔ پھر یہ مصر ہی کے اندر جب ان کا معاملہ ہوتا ہے تو سیدنا عمر بن عاص مصر ہی کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہیں پر پھر جو ہے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور وہیں پر ان کی فتح نامی کی جگہ کے قریب ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ان کی قبر بنا دی جاتی ہے۔ یہی وہ عمر بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی چند دن پہلے جو حنیف قریشی ہے، جس نے بات کرتے ہوئے اور بڑے جوش و جذبات کے اندر آتے ہوئے جہاں پر باقی یزیدیوں وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے، ساتھ میں حضرت عمر بن عاص جیسی شخصیت اس کو بھی بیچ کے اندر ان کا بھی نام رگڑ دیا۔ اور میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا جو مفتی حنیف قریشی نے بات کرتے ہوئے، بندے کو عقل ہونی چاہیے، بعد میں معافیا مانگتا پھرتا ہے، تو بلّہ جوش کے ساتھ کچھ ہوش کے اندر بھی ناخن لینے چاہیے بندے کو۔ حضرت عمر بن عاص جو حضور کے زمانے میں بھی سرداری کی حیثیت سے رہے ہیں، ابو بکر اپنے زمانے کے اندر ان کو سردار کی حیثیت دیتے ہیں، عمر، عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، معاویہ، سب کے زمانے کے اندر وہ باقاعدہ سرپرستی کرتے رہے ہیں اور سربراہ اور سرداری کے طور پر رہتے رہے، اتنی حیثیت ان کی ہے اسلام کے اندر۔ اور یہ جو ہے نا وہ بات کرتے کرتے پتہ نہیں اس نے کیا کچھ کہہ دیا، میری طبیعت خراب ہوگی، مجھے آج شرم آ رہی ہے کہ میرا نام بھی حنیف ہے اور میں اس حنیف نامی بندے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو کہتا جی وہ عمر بن عاص کے بارے میں پھر جو اس نے لفظ بولے ہیں وہ میں نقل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کل تک یہ کہتا تھا جی مرزے کے ساتھ میں نے چیلنج کرنا ہے، بھائی تمہارے اور مرزے میں تو فرق ہی کچھ نہیں رہ گیا، اتنا تو سخت وہ بھی نہیں بولا جتنا تم نے بول دیا۔ وہ بھی حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کے صحابہ کرام کے خلاف اپنے اندر کا گند نکالتا رہتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا مفتی حنیف قریشی کو دیکھو، یہ بھی جذبات بھائی جوش کے ساتھ کچھ ہوش کے ناک میں لیا کرتے ہیں۔ اب سننے میں آ رہا کہ بھی معافی مانگ رہے جی میں نے غلطی کر دی ہے، تو بھئی اگر یہی غلطی کسی اور مسلک والوں سے ہوتی پھر تم معافی دیتے اس بندے کو؟ اور یہ پہلی مرتبہ کا نہیں ہے، حنیف قریشی پتہ نہیں کس مدرسے نے تمہیں عالم اور مفتی بنا دیا ہے، جو ہر 6 مہینے کے بعد کبھی کسی کی گستاخی کر دیتا ہے، کبھی کسی کی گستاخی کر دیتا ہے۔ کوئی شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ گستاخی ہونے کے بعد پھر معافی، گستاخی ہونے کے بعد ہر 6 مہینے کے بعد یہ تمہارا کام ہے۔ لہذا اپنی آخرت برباد نہ کرو اور زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو۔ کہتا جی یہ سبقت لسانی ہو گیا مجھ سے، تو سبقت لسانی کبھی تمہیں تمہارے اپنے ماں باپ کے لیے تو زبان سے نہیں ہوتی، کبھی بہن بھائیوں کے بارے میں تو یہ سبقت لسانی نہیں ہوتی، جب کبھی ہوتی ہے کبھی کسی صحابی کے بارے میں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں۔ اور صحابہ کرام پھر جب گستاخی ہو جاتی ہے بعد میں معافیا مانگتے پھرتے ہو سنیوں کو، اور اہل سنت کا لبادہ تم نے اوڑا ہوا ہے، اور سنیوں کا جو عقیدہ وہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا عقیدہ ہے۔ لہذا یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے جلیل قدر صحابہ کرام کے اندر ہے، حضور کے زمانے سے لے کر معاویہ کے زمانے تک جتنی جنگوں میں، کئی جنگوں کے اندر بطور امیر لشکر مقرر کیا گیا ان کو۔ تو لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ان صحابہ کرام کی شخصیات کی اتباع کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔